اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی خوبصورت مطلب حضرت بہلول سے نقل ہوا ہے، اور نقل کرنے والا ناقل کہتا ہے کہ اس نے مشاہدہ کیا کہ حضرت بہلول مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر رو رہے تھے۔ تعجب ہوا، سوال کیا کہ آپ مسجد کے دروازے کے آگے بیٹھ کر کیوں رو رہے ہیں؟ بطور معمول تو لوگ مسجد میں جاتے ہیں اور جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر عفو درگزر کا مطالبہ کرتے ہیں، گریہ ازاری کرتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں۔ آپ کو مسجد کے اندر بیٹھ کر رونا چاہیے، آپ مسجد کے باہر بیٹھ کر رو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی اور بندوں کی صلح کرانے میں مصروف ہوں۔ عجیب، اللہ اور بندوں کی صلح کروانے میں مصروف ہے؟ اچھا بتائیے کہ اس صلح کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہا اللہ مان گیا ہے لیکن یہ بندے نہیں مان رہے۔ کیوں بندے نہیں مان رہے؟ چونکہ یہ انسان اس قدر دنیاوی معاملات میں مگن ہیں، اس دنیا نے انسان کو اپنے اندر اس قدر مصروف کر رکھا ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آج کے کام کو کل کی طرف ڈال دیتے ہیں، کل کے کام کو پرسوں کی طرف ڈال دیتے ہیں۔ ان کا عبادت کی طرف رجحان ہی نہیں ہے، اور اللہ کی طرف رغبت ہی نہیں ہے، قلبی لگاؤ ہی نہیں ہے۔ تعجب کی بات ہے۔ اب پھر یہی انسان ایک روز مشاہدہ کرتا ہے کہ حضرت بہلول قبرستان میں بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ تو یہ شخص سوال کرتا ہے کہ آپ قبرستان میں بیٹھ کر کیوں رو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو پھر وہی جواب دیا کہ میں اللہ کی اور بندوں کی صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا بتائیے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہا یہ لوگ سب مان گئے ہیں لیکن اب وہ نہیں مان رہا۔ یعنی بالکل برعکس جواب، یعنی مسجد کے دروازے پر اللہ مان گیا تھا، لوگ نہیں مانے تھے، یعنی اللہ پکار رہا تھا لیکن لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے تھے۔ اور آج جب قبرستان کی باری آئی ہے تو یہ سب لوگ اللہ کی طرف رجوع کیے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ سے مہلت کا تقاضا چاہتے ہیں کہ اللہ بس ایک لمحے کی مہلت دے دے کہ یہ انسان جو ہے وہ اس دنیا میں آئے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنے تمام گناہوں پر استغفار کرے، اپنے گناہوں پر توبہ کرے، اپنے گناہوں پر اللہ کی بارگاہ میں بخشش کا مطالبہ کرے۔ لیکن اب اللہ تبارک و تعالی نہیں مان رہا۔ کیوں نہیں مان رہا؟ کیونکہ انسان صرف اس وقت تک مہلت رکھتا ہے کہ جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں، اور جب انسان کی سانس رک جاتی ہے ملک الموت اسے عالم جو ہے وہ فنا سے عالم بقا کی طرف لے جاتا ہے۔ اب اس کے نام اعمال ختم ہو چکے ہیں، اب وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا صلہ پائے گا۔ اب وہ ہزار دفعہ کہتا رہے کہ مجھے ایک لمحے کے لیے تو واپس اس دنیا میں بھیج دے، تو اللہ کہے گا کہ نہیں نہیں، وہ وقت گزر گیا جب تجھے نماز کا وقت دیا گیا تھا، جب تجھے سجدے کا وقت دیا گیا تھا، جب تجھے توبہ کا وقت دیا گیا تھا، جب تجھے حسن خلق کا وقت دیا گیا تھا، جب تجھے صلہ رحمی کا وقت دیا گیا تھا، جب تجھے اطاعت کا وقت دیا گیا تھا، رذائل اخلاقی کو اپنے وجود سے دور کرنے کا تجھے وقت دیا گیا تھا، وہ وقت گزر چکا ہے۔ اب آج اس دنیا سے تیری واپسی نہیں ہے، اب تو ہمیشہ کے لیے اس عالم برزخ میں، اور پھر اس عالم برزخ سے عالم قیامت میں داخل ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا جو ہے وہ صلہ پائے گا۔ اب حسرت، ندامت اور پریشانی تیرے کسی کام نہیں آئے گی، اب تجھے اس دنیا سے واپسی نہیں ملے گی۔ لہٰذا لوگ تمنا کرتے ہیں قبروں میں جانے کے بعد کہ ہمیں واپس پلٹایا جائے تاکہ ہم عمل صالح انجام دیں، لیکن خدا نہیں مانتا۔ پس حضرت بہلول نے نہایت ہی خوبصورت انداز میں ایک انسان کو اصلاح کا پیغام دیا کہ انسان جب تک اس دنیا میں موجود ہے تو دنیا کی رنگینیوں میں غرق نہ ہو جائے، دنیا کی رنگینیوں کی بدولت انسان اللہ سے غفلت اختیار نہ کرے۔ لہٰذا انسان جب تک اس دنیا میں ہے اس کے لیے باب عمل مفتوح ہے، باب توبہ مفتوح ہے۔ لہٰذا جیسے ہی انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو یہ باب عمل
مسدود ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ اب انسان جس قدر چاہے اللہ سے دوستی کرنا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے لقاء کے لیے واپس اس دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا تو خداوند متعال اسے اجازت نہیں دے گا۔